لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب عید مبعث یعنی شب 27 رجب المرجب میں آپ سے مخاطب ہوں اور سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 90 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: تو دیکھو اپنے پالنے والے مالک سے معافی مانگ لو اور اسی کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ حقیقتاً میرا پالنے والا مالک بڑا ہی رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے. تمام انبیاء، تمام ائمہ علیہ السلام کا یہی ارشاد ہے کہ اپنے پالنے والے مالک سے معافی مانگ لو اور پلٹ آؤ. اور سارے معصومین علیہ السلام کا یہی فرمان ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا خدا، ہمارا پروردگار بڑا ہی رحم کرنے والا ہے اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم سنگ دل اور بے رحم نہیں ہے، اس کو اپنی مخلوقات سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے کہ خواہ ان کو سزا دے. وہ اپنے بندوں کو مار مار کر خوش نہیں ہوتا، مگر جب تم لوگ اپنی سرکشی میں حد سے کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہو اور کسی طرح فساد پھیلانے سے باز نہیں آتے، تب با دل ناخواستہ وہ تمہیں سزا دیتا ہے. وہ اس کا حال تو یہ ہے کہ تم چاہے کتنے ہی قصوروار کیوں نہ ہو، اگر تم اپنے اعمال پر شرمندہ ہو کر خدا کی طرف پلٹو گے تو اس کا دامن رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گا. خدا اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بڑی خوبصورت مثالوں سے واضح فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کا اونٹ صحرا میں کھو جائے، جس پر تمہارا کھانا پینا بستر وغیرہ سب کچھ لدا ہوا ہو، اور تم اس کو ڈھونڈو اور ڈھونڈ کر مایوس ہو جاؤ، عین اسی وقت تم اچانک دیکھو کہ وہ گمشدہ اونٹ تمہارے سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت تمہیں کتنی خوشی ہوگی. بس اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی خدا کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال اس سے بھی زیادہ خوبصورت دی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی گرفتار ہو کر آئے، ان میں سے ایک عورت تھی جس کا بچہ کھو گیا تھا. وہ مامتا کی ماری جس بچے کو دیکھتی چھاتی سے چمٹا کر دودھ پلانے لگتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا تم سوچ سکتے ہو کہ اگر یہ عورت اپنے بچے کو پالے تو خود اپنے ہی ہاتھوں سے آگ میں پھینک دے گی؟ پھر فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ لولدہا، یعنی اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے. یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے اور تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ آیت کا پیغام یہ ہے کہ خدا بڑا رحم کرنے والا ہے، اس لیے اپنی رحمت کی صفت کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی وجہ سے ہماری ناقص اطاعتوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی وہ ایسا ہی کرے گا. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم عبادت اور اطاعت کے ذریعے سے خدا کی طرف متوجہ ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے استغفار فرماتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجوع الی اللہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے کی طرف ترقی فرماتے تھے تو پہلے مرتبے کی کمی پر استغفار فرماتے، اور اولیاء خدا کا استغفار بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، یعنی مرتبے کی بلندی کے لیے. غرض استغفار کے لیے ضروری نہیں کہ گناہ کا صدور ہو. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی علیہ السلام نے ایک آنکھ جو پکنے کی مقدار کے مطابق بھی کبھی کفر یا شرک نہیں کیا، اس کے باوجود حضرت علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں بے حد استغفار فرماتے تھے. آپ علیہ السلام کی دعائیں اس کی گواہ ہیں. عزیزان محترم، وقت بہت کم رہ گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کنز العمال کی حدیث نمبر 2466 بیان کر دوں کہ روحیں ہمیشہ جمع شدہ لشکر ہیں، ان میں جو ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں وہ آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں، اور جو نہیں پہچانتی وہ غیر مانوس کہتی ہیں.
کنز العمال کی حدیث ہے 24,741، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روحیں جمع شدہ لشکر ہیں، جو ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں تو خوشبو سونگھتی ہیں، لہذا جو ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں وہ آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں، اور جو نہیں پہچانتی وہ مانوس نہیں ہوتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔